جی السلام علیکم۔ کچھ دنوں پہلے افضل بھائی نے اپنے چینل کے اوپر ایک ویڈیو اپلوڈ کیا جس کا ٹاپک تھا کہ مسجد میں نکاح جائز یا پھر جو ہے ناجائز۔ تو آج کی اس ٹاپک پر ہمارے ساتھ یو پی سے فیصل بھائی ہیں جو افضل بھائی سے اسی ٹاپک کے اوپر کچھ سوالات کرنا چاہتے ہیں۔ تو فیصل بھائی ایک اہل حدیث عالم دین ہے اور وہ آج کی اس ویڈیو میں افضل حسین صاحب سے کچھ سوالات پوچھیں گے۔ جی افضل بھائی، اوور ٹو یو۔ جی السلام علیکم فیصل بھائی، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی افضل بھائی، الحمدللہ خیریت سے ہوں، الحمدللہ، اللہ آپ کا کا میرا لاکھ لاکھ ویڈیو شکر دیکھا ہے۔ آپ نے؟ جی افضل بھائی، میں نے آپ کا ویڈیو دیکھا، آپ نے کچھ تقریباً 12-14 منٹ کا ویڈیو بنایا ہے اور اپلوڈ کیا جی ہے جی اس پہ نکاح کے تعلق سے کہ نکاح کا مسجد میں ہونا یہ سنت ہے یا بدعت ہے، غالباً یہ جی ٹاپک تھا آپ کا۔ جی تو ایکچولی افضل بھائی، جی جی بس جی بولے۔ میں پچھلے 5 سالوں سے اس کے اوپر ہوں ہوں لوگوں کو ترغیب دلا رہا تھا کہ مسجد کے اندر جو لوگ نکاح کرنے کے لیے اب ترغیب دلا رہے ہیں اور باقاعدہ اس کے اوپر ثواب کی بشارتیں دے رہے ہیں، تو مجھے یہ ہوں محسوس ہوں ہونے لگا تھا کہ 5 سال پہلے کہ یہ عنقریب اس کے اوپر سختی کا رویہ اختیار کر لیں گے ہمارے یہاں اہل حدیث حضرات، لیکن کوئی میری بات کو ہوں ٹھیک سے سن نہیں رہا تھا۔ لیکن جب میں نے معراج ربانی صاحب کا کلپ دیکھا تو میں نے کہا کہ اب اس کے اوپر میں آن لائن آ کے بولوں یہ زیادہ بہتر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ جس کو کہتے ہیں کہ پانی سر سے اوپر نکل جاتا، تو معراج ہوں ربانی ہوں صاحب نے جو باتیں کری تھی اس کے اندر اپنی ویڈیو میں، جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ مطلب نہ تو اس کو رسول اللہ نے کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 شادیاں کری، 10 شادیاں کری، انہوں نے اس کو نہیں کیا، اپنی بیٹیوں کا نکاح مسجد میں نہیں کیا، صحابہ اکرام نے نہیں کیا۔ اس کے بعد عملی تواتر مکہ مدینہ حرمین شریفین میں اس کے کوئی سبب نہیں پایا جاتا الا کہ خبر واحد ہے جو سندن بھی ضعیف آتی ہے۔ تو پھر مجھے بہتر لگا کہ میں اس کے اوپر تھوڑا سا بولوں۔ اب آپ کو اگر اس کے اوپر کوئی رائے دینی ہے یا مجھ سے اختلاف کرنا ہے تو آپ بے شک اپنا جو بھی سوال ہے مجھ سے کر سکتے ہیں۔ نہیں، افضل بھائی آپ کا ویڈیو میں نے دیکھا اور اس میں باقاعدہ آپ نے یہ بھی کہا کہ معراج ربانی صاحب نے یہ بات کہی ہے اور ان کا ویڈیو بھی آپ نے ویڈیو کلپ بھی دکھایا ویڈیو میں، اور آپ نے کہا کہ معراج ربانی صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ یہ بدعت ہے، جو اس طریقے کا رواج ایک طریقے سے بن چکا ہے کہ جی مسجد میں لوگ نکاح کرنا وہ سنت سمجھ رہے ہیں، یہ جی جی سنت کی جگہ پہ وہ لوگ بدعت کو انجام دے رہے ہیں۔ جی جزاک تو اللہ۔ دیکھیے معراج ربانی صاحب اہل حدیث کے ایک بہت ہی معروف شخصیت ہیں، اور جو ہے ان کی اپنی ان کا اپنا ایک وزن ہے، ان کی اپنی ایک پکڑ ہے، اہل حدیث مکتب فکر کے ایک جانے مانے عالم دین ہے۔ جی اور پہچان ہے۔ معراج ربانی، جی معراج ربانی صاحب کی جو تقریر ہے، جو ان کے خطبات ہیں، ان سے میں نے بھی بہت استفادہ کیا ہے، الحمدللہ اچھا بولتے ہیں اور بہت شیریں گفتگو بھی کرتے ہیں۔ تو انہوں نے جو ویڈیو اپنا انہوں نے جو ڈالا، ان کی جو سوچ تھی، ان کی جو فکر ہے، اور انہوں نے جو اپنی فکر کو رکھا ہے سب کے سامنے، اصل میں یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ انہوں نے جو کھل کے اپنے تقریر میں کہہ دیا یہ چیز، یہ حضرات کا اظہار آپ کیا۔ یقین مانیے یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے جی جی جی، اس ہو بات سکتا کو ہے کہنا۔ کچھ کیوں؟ مخالفت بھی کریں۔ جی جی بالکل بالکل، کیونکہ ایک طریقے سے سماج میں باقاعدہ یہ رواج چل رہا ہے کہ مسجد میں باقاعدہ نکاح ہونا، مسجد میں نکاح کو سنت سمجھا جا رہا ہے، اس کو ثواب سمجھ کے کام کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے تو یہاں تک یہ کہہ دیا کہ نصارہ اور غیر مسلم کی روایت ہے، ہمارے یہاں مسلمانوں میں تو کبھی مسجد میں نکاح کیا ہی نہیں گیا، یہ تو جی نصارہ کی جی سنت جی ہے اور غیر مسلم کی سنت ہے یہ۔ جیسے نصارہ چرچ جی میں جا جی کے شادی کرتے ہیں اور ہمارے یہاں غیر مسلم لوگ جو ہے وہ مندروں میں جا کے شادی کرنے کو واجب قرار کرتے ہیں، اسی طریقے سے آج ہمارے یہاں مسلمانوں میں بھی اس کو واجب قرار کر رہے ہیں۔ جی جی جی، اب دیکھیں نا، ایک طریقے سے مسلمان جو ہے ہمارے جو یہ عام رواج جو عام ہو چکا ہے، یہ رواج مسلمان جو ہے ہمارے جو بھائی نکاح میں مسجد میں نکاح کو کرنا یہ سنت سمجھتے ہیں، وہ دلیل دیتے ہیں۔ ترمذی کی دلیل ہے،
وہ حدیث ہے، وہ بتاتے ہیں کہ ترمذی کی حدیث ہے، اور غالباً میں نے وہ حدیث بھی پڑھی ہے، حدیث نمبر 1089 ہے، آئی تھنک 1089. جی تو جس میں وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نکاح کو اعلانیہ کرو، یعنی اعلان کرو اس نکاح کا، جی اور اس کو مسجد میں جا کے کرو. جی وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ، اس کو مسجد میں کرو، اور اس پر دف بجاؤ، ڈھب اور بھی اس تو پر بجانا دف ہے. بجاؤ. ہاں، دف بھی بجانا ہے. تو اصل میں جب حقیقت دیکھا جاتا ہے تو اس کی سند بالکل ضعیف ہے. اس کی جی سند میں ایک راوی ہے عیسیٰ بن میمون. عیسیٰ بن جی میمون راوی یہ ضعیف ہے، اور ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تقریب التہذیب میں بھی کہا ہے کہ عیسیٰ بن میمون یہ راوی ضعیف ہے، متروک ہے. اور جی شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی باقاعدہ بحث کی ہے کہ یہ راوی جو ہے وہ ضعیف ہے. تو جی اگر جی ایک ضعیف حدیث کو لے کر اور آپ سنت ثابت کر رہے ہیں اس سے کہ یہ حدیث سنت بن رہی ہے، یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ثابت ہو رہی ہے اس حدیث سے جو کہ ضعیف ہے، تو پھر یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ مناسب بات نہیں ہوتی. جی میں اور ہمیشہ دیکھیے، ہمیشہ جب بھی سنت کی بات کرتا ہوں تو میں لوگوں کو یہی ترغیب دلاتا ہوں کہ سنت صحابہ کی عملی تواتر سے ثابت ہوتی ہے، نہ کسی خبر واحد سے نہیں ثابت ہوتی ہے. خبر واحد میں سنت کا بیان تو مل جائے گا آپ کو، خبر واحد ہمیشہ وہ تواتر کو سپورٹ کرے گی. مطلب کہ عملی تواتر جو سنت ہمارے تک چلا آ رہا ہے، خبر واحد اس کو سپورٹ تو کرے گی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ تواتر ہے ہی نہیں اور خبر واحد میں اللہ کے رسول کوئی سنت بیان کر دیں جو کہ دوسرے صحابہ کو اس کا پتہ نہ ہو. تو یہ ایک سنت کو پرکھنے کا ایک طریقہ ہے جو کہ ایک عام آدمی تک کی یہ بات نہیں پہنچ پاتی، اور ہماری کوشش ہے کہ ان باتوں کو کہ سنت صحابہ کے عملی تواتر سے ثابت ہوگی، نہ کہ کسی ضعیف خبر جی واحد سے. افضل بھائی، صحیح بھی ہاں، ہوگی تو میں یہاں پہ ایک چیز آپ کو تھوڑا سا روکنا چاہوں گا کہ اب یہ جو جی سنت کا موضوع ہے یہ تو ہمارا ایک الگ موضوع ہے، انشاءاللہ اس پہ بھی جی جی ڈسکشن جی ہماری آپ کی ہونی ہے. میں یہ بتانا جی چاہ رہا تھا کہ جس حدیث کو دلیل بنایا جا رہا ہے وہ حدیث ضعیف جی ہے، جی اور جی جناب. باقاعدہ سعودی عربیہ کی فتاوی کمیٹی ہے اللجنہ الدائمہ. اللجنہ الدائمہ میں بھی اس طریقے کے سوالات کیے گئے. تو اللجنہ جی دائمہ میں جب فتاوی کمیٹی میں اس طریقے کے سوالات کیے گئے تو باقاعدہ وہاں سے یہ فتویٰ نکل کے آیا کہ اگر اس کو رواج بنا لیا جاتا ہے اور اس کو گھر سے نکال کر مسجد میں لے جایا جا رہا ہے، یا جہاں پر نکاح ہوتا ہے وہاں سے اٹھا کر مسجد میں لے جایا جا رہا ہے اور خاص کیا جا رہا ہے، تو پھر یہ چیز بدعت ہے، یہ چیز مناسب نہیں، یہ چیز دین میں صحیح بات نہیں. تو مطلب اس کے اوپر اسپیشلی اس کو گھر سے اٹھا کے مسجد میں لے جا کے رواج، یہ باقاعدہ یہ فتوے دیے گئے ہیں، فتاوی جی لجنہ جی جی دائمہ کمیٹی نے فتویٰ دیا ہے. اور جو ہے اب ان کا بھی فتویٰ موجود ہے شیخ صالح بن عثیمین کا رحمۃ اللہ علیہ، ابن انہوں نے بھی باز کا باقاعدہ فتویٰ اس بات کا فتویٰ دیا ہے. جی افضل بھائی، ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ موجود ہے. ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے ہی تو فتویٰ دیا ہے اس کمیٹی میں، جی ان کا فتویٰ جی جی باقاعدہ جی 3 علماء نے فتویٰ دیا ہے. ابن باز رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور ایک جو ہے عبداللہ بن قعود جو ہیں وہ ہیں، اس طریقے سے 1-2 علماء ہیں اور ان کا نام ذہن سے میرے اتر گیا. 3 علماء نے باقاعدہ اس پہ فتویٰ دیا ہے کہ یہ چیز اگر نکل کے جاتی ہے مسجد میں، گھر سے اٹھا کے مسجد میں لے جایا جا رہا ہے اور باقاعدہ اس کو سنت سمجھا جا رہا ہے تو یہ چیز بدعت ہے، ایسا کرنا جی بدعت ہے، جی صحیح نہیں ہے. اور شیخ صالح بن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فتویٰ اس پر دیا ہے اپنی کتاب میں کہ مجھے مسجد میں نکاح کرنے کے استحباب کی کوئی دلیل نہیں ملی، جی 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 استحباب کی کوئی دلیل نہیں ملی. البتہ اگر رواج سمجھ کے یہ چیز کیا جاتا ہے، گھر سے اٹھا کے اس کو مسجد میں لے جایا جاتا ہے، تو پھر یہ چیز بدعت ہے، یہ چیز ٹھیک نہیں. تو اس اچھا، طریقے آپ کے ایک فتاوے باقاعدہ موجود ہیں. اس بات کو فیصل بھائی آپ کیسے سمجھتے ہیں جیسے کہ شیخ معراج ربانی صاحب نے کہا کہ یہ نصارہ کے ریتی رواج پہ آپ چل رہے ہیں، یہ غیر مسلم کے اس بات کو ان کی آپ کس طریقے سے سمجھتے ہیں یا کس طریقے سے آپ ایکسپلین کریں گے اس کو؟ بالکل بالکل بالکل، جس طریقے سے نصارہ کو وہاں جو کرسچن ہے ہمارے، ان کے وہاں یہ رواج ہے کہ وہ
اپنی شادی چرچ میں ہی جا کے کرتے ہیں، چرچ جی سے ہٹ ان کے کی نہیں کرتے. پارٹی کرتے ہیں. ان کی پارٹیاں کہیں بھی ہوں، ان کے جو کھانے کہیں بھی کھلائے جائیں، بڑے سے بڑے ہوٹل بک ہوتے ہیں، وہ الگ مسئلہ ہے. لیکن جو ان کی شادی ہوتی ہے، جو بندھن بنتا ہے دلہا اور دلہن کے بیچ میں، اس کا جو رواج ہے ان کے وہاں، وہ چرچ میں ہی ہوتا ہے. نہیں. جی جی اور اس پر تو تو باقاعدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی وہ اس قوم سے ہو جاتا ہے. تو ایک تو طرف مطلب اس تو سننا چاہیے. جی جی جی، بالکل بالکل بالکل. تو اس طریقے سے اگر اس کو سنت بنا لینا، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے وہ مسجد میں نکاح نہیں کیا ہے. ہاں، ایک دو واقعات ملتے ہیں جس کی وجہ سے علماء نے باقاعدہ فتویٰ دیا ہے کہ جواز تو ہے، جائز ہے. اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ حرام ہے یا پھر اس کو جو ہے وہ منع نہیں کر سکتے. جائز ہے، کسی کنڈیشن اپلائی ہوتی ہے، کسی کے پاس جگہ نہیں ہے، یا کوئی اگر تمام طریقے کی جو ہے بے پردگی وغیرہ سے بچنا چاہتا ہے، اور جی جی وہ جو ہے فواہشات سے بچنا چاہتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ میں مسجد میں نکاح کر لوں، اگر اس کی اپنی خواہش ہے تو کر سکتا ہے. لیکن سنت سمجھ کے کرنا وہ الگ مسئلہ ہو جاتا ہے، اور یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. جواز تو اچھا. ہے، اس لیے ایک چیز یہ بتائیے فیصل بھائی کہ لڑکے کو تو مسجد میں لے جائیں گے، لڑکی کو کہاں بیٹھالا جائے گا؟ لڑکی کو باقاعدہ فون سے وہ لی جاتی ہے، اجازت لی جاتی ہے. جتنے نکاح میرے سامنے بھی ایک نکاح ہوا تھا مسجد میں، جی میں نے بھی دیکھا تھا، ایک نکاح مسجد میں ہوا تھا. تو لڑکی سے اجازت، اس کا ولی موجود تھا، تو اس نے جو ہے وہ اپنی بیٹی سے اجازت لے لی، اور پھر وہاں نکاح پڑھا دیا گیا. تو یہ چیز جو ہو جاتا ہے. گواہ کا مطلب جو مطلب یہ تو سنت میں تبدیلی کرنے والی بات ہو گئی. لڑکی کی گواہی، لڑکی نے ہاں کہا ہے، اس پہ گواہ کیسے فون کے اوپر لے کر آئیں گے آپ؟ نکاح تو مطلب میں گواہوں سمجھا کی نہیں. موجودگی میں، نکاح تو گواہوں کی موجودگی میں ہوگا. نکاح گواہوں کی موجودگی میں ہوگا، نکاح گواہوں کی موجودگی میں ہوگا. اجازت لڑکی کا ولی لے سکتا ہے، اور لڑکی کا ولی ہی اجازت لیتا ہے. عموماً مشروع تو یہی ہے کہ لڑکی کا ولی لڑکی سے اجازت لیتا ہے. گواہ تو اس وقت موجود ہوتے ہیں جب لڑکے کا نکاح ہوتا ہے، لڑکے کی محفل لیکن میں. جس روایت کا سہارا لے کے مسجد میں نکاح ثابت کرتے ہیں، بخاری کی وہ جو روایت ہے کہ جس میں اس وہ وقت عورت موجود تھی، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں؟ جی آپ کی آواز افضل بھائی کٹ کے آ رہی ہے، آپ کی آواز کٹ کے آ رہی ہے میرے پاس. میں کہہ رہا ہوں کہ جس روایت کا سہارا لے کے مسجد میں نکاح کرنے کی دلیل ثابت کرتے ہیں لوگ، کہ وہ جی جو جی بخاری کی روایت ہے جس میں وہ عورت اپنے آپ کو ہبا کرنے آئی تھی، ہاں جی جی. تو وہ تو مطلب اس کے ارد گرد تو کوئی ایسی مطلب کہ اس کے والد یا اس کے پریوار والوں کا کوئی ذکر نہیں ملتا. اور رسول نہیں اللہ نہیں، صلی اس اللہ حدیث میں تو ذکر نہیں ملتا ہے. بلکہ ایک ہی ایسا نکاح ہوا ہے کہ جو مسجد میں ہوا ہے، اور وہی ثابت بھی ہے. اس کے بعد سے علماء حدیث فرماتے ہیں کہ کوئی نکاح مسجد میں نہیں ہوا ہے اس کے بعد سے. جی جی وہ جی بخاری کی روایت ہے. عورت آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود کو ہبا کرنا چاہتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے ہیں، بغل میں ایک صحابی بیٹھے رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول اگر آپ اجازت دیں تو میں اس لڑکے سے نکاح کر لیتا ہوں. جی تو جی. اللہ کے رسول نے اس کا نکاح جو ہے وہ وہیں پہ پڑھا دیا. یہ لڑکی کا والد ہاں کر سکتا ہے، اس کی دلیل کیا ہے فیصل بھائی؟ جی بتائیں. آپ کی آواز تھوڑا لڑکی سا اسکپ ہو رہی، کٹ رہی. لڑکی کا والد ہاں کر سکتا ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ مطلب لڑکی کا والد ہاں کر سکتا ہے، میں آپ کا سوال نہیں سمجھ لڑکی پا کا رہا ہوں. والد لڑکی کی طرف سے مطلب ہاں کر نہیں سکتا ہے نہیں، نہیں نہیں نہیں، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. لڑکی اجازت دے گی، لڑکی کا ولی لڑکی سے اجازت لے گا. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی موجود ہے کہ اگر کنواری لڑکی ہے تو اس کی خاموشی اس کی ہاں ہوتی ہے، اور اگر متعلقہ ہے یا اس طریقے سے بیوہ ہے تو پھر اس کو اپنی زبان سے ہاں کہنا پڑے گا. نہیں تو یہ حدیث بتائیے، موجود ہے. لڑکی کے والد نے کہا کہ بھائی میں نے اپنی لڑکی سے اجازت لے لی ہے، تو مطلب کہ یہ گواہی کیا ویلڈ مانی جائے گی؟ کیونکہ بعض اوقات لڑکی کے والدین زبردستی بھی تو نکاح کر دیتے ہیں. نہیں دیکھیے، زبردستی جو نکاح ہوتا ہے وہ موضوع الگ ہے. لیکن جو شرعی طریقہ یہی ہے کہ لڑکی کا ولی جو ہوتا ہے، کیونکہ حدیث بھی موجود ہے کہ لا نکاح الا بولی،
ولی کے اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا ہے، یعنی ولی اگر تیار نہیں ہے اور لڑکی خود سے نکاح کرنا چاہے تو کھلی حدیث موجود ہے، صحیح حدیث ہے کہ پھر نکاح وہ جائز نہیں ہوگا. حالانکہ اس میں بھی اس میں مسئلے ہیں، احناف کے وہاں کچھ الگ جو ہے ان کا موقف ہے، ان کی رائے کچھ الگ ہے، لیکن حدیث باقاعدہ صاف طریقے سے موجود ہے. فیصل بھائی، یہ حدیث جو آپ نے پڑھی ہے کہ افضل بھائی آپ کی آواز اسکپ ہو رہی ہے. یہ حدیث جو ہے جس میں آپ نے یہ بتایا کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں، تو یہاں ہمیں ولی کی اجازت تو نظر آ رہی ہے، لیکن لڑکی کی اجازت کہاں نظر آ رہی ہے؟ وہ تو شک میں بات رہ جاتی ہے. لڑکی سے اجازت لڑکی کا ولی ہی لے گا. لڑکی کا ولی جا کے لڑکی سے اجازت لے گا، میں یہ باقاعدہ سمجھ لڑکی گیا، اپنی زبان سے. میں یہ بات آپ کی سمجھ گیا. میرا کہنے کا مقصد ہے کہ بعض اوقات والدین جبرن بھی شادی کرا دیتے ہیں، تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ لڑکی مطلب کی مرضی سے نکاح ہو رہا ہے؟ دیکھیے جبرن کا مسئلہ پھر الگ ہو جائے گا، کیونکہ پھر اس میں اپنا اگر موقف بیان کروں تو میری رائے تو یہ ہے کہ جبرن کوئی نکاح نہیں ہو پاتا ہے. وہ نکاح اگر جی ہوتا جی بھی ہے تو وہ زیادہ لانگ ٹائم تک چلتا نہیں. ہاں، اور بعض اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے شواہد ملتے ہیں کہ آپ کو حدیث کی کتاب میں کہ اگر لڑکی کی طرف سے لڑکی کا والد جو ہے وہ ہاں کہہ اور اس کو مان لیا جائے، کیا اس طریقے کا کچھ شواہد ملتے ہیں آپ کو؟ نہیں، لڑکی کی طرف سے لڑکی کا والد ہاں نہیں کرے گا، لڑکی کی اجازت ضروری ہے. وہ ہاں، لڑکی مطلب یہ یس اور نو لڑکی کو کرنا ہے. سرائی ہے، دلیل نہیں ہے اس کے اوپر. نہیں، اگر لڑکی کا والد اپنی طرف سے ہاں کرتا ہے تو یہ ٹھیک بھی نہیں ہے، یہ مناسب بات نہیں ہے. نہیں، وہ تو کہہ رہا تھا کہ لڑکی کی لڑکی بھی ہاں، اجازت ضروری ہے. وہ تو لڑکی کا والد کہہ رہا ہے کہ بھائی لڑکی سے اجازت لے لی، وہ گواہوں کو وہاں بھیجنا نہیں چاہ رہا ہے ایکچوئل میں. اور گواہوں کو اگر شادی پردے کا اہتمام، اگر بہتر تو یہ ہے کہ اگر پردے کا اہتمام ہو تو گواہ بھی چلے جائیں. بہتر تو یہ جی ہے. جی، ہاں بہتر بات یہ آپ ہے ٹھیک. کہ اگر پردے کا اہتمام ہو تو گواہ بھی چلے جائیں، تاکہ کچھ اس طریقے کا معاملہ نہ ہو کہ لڑکی کا والد زبردستی کر رہا ہے، یا والدین جو ہے وہ زبردستی لڑکی کا نکاح میرے لڑکے سے حساب کر سے جی، یہ بات آپ کی کیونکہ سمجھ پھر گئی. کیونکہ پھر وہ نکاح زیادہ سمے تک، زیادہ دن تک وہ چلتا نہیں ہے، لانگ ٹائم تک وہ چلتا نہیں، ڈیوریبل نہیں ہوتا ہے. اچھا، اللہ چلیں تعالیٰ فیصل بھائی، نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. جی وہ تمہارے لیے لباس ہے تمہارا، اور تم ان کے لیے ان کا لباس ہو. جی جی، انسان لباس اپنی ہی پسند کا پہننا پسند کرتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ جو ہاں میرا لباس ہو وہ میری پسند کا ہو، وہ جی مجھ جی. پہ جچے، مجھ پہ اچھا لگے، جب میں پہنوں مجھے اچھا لگے، لوگوں کو بھی اچھا لگے، لوگوں کو بھی اٹریکٹ کرے. اچھا، تو اگر اللہ چلیے. تعالیٰ نے بیوی کو لباس کہہ دیا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان اگر اپنی پسند کی شادی کرتا ہے، لڑکی اپنی پسند سے کرتی ہے یا لڑکا اپنی پسند سے کرتا ہے، تو اس میں کسی طریقے کی کوئی قباحت نہیں ہونی چاہیے. جی. اچھا، اب جب نکاح کی بات چھیڑی ہے تو میں مطلب ایک چیز اور آپ سے پوچھنا پسند کروں گا کہ ہمیں بہت حدیثیں ملتی ہیں جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ نکاح کا اعلان کرو اور ڈھب بجاؤ. تو اس کو آپ کس طریقے سے سمجھتے ہیں، یا اس کی مطلب، کیونکہ ہمارے یہاں تو میوزک کو حرام ڈکلیئر کیا جاتا ہے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کی جہاں تک دف بجانے کا معاملہ ہے تو ون سائیڈڈ ڈرم جو ہوتا ہے دف، وہ عرب کے کلچر میں رہا ہے، وہ چیز جائز ہے. عرب کے جی کلچر میں رہا ہے ون سائیڈڈ ڈرم، اور وہاں کے لوگ دف وغیرہ بجایا کرتے تھے. تو اس کا جواز کہیں نہ کہیں ملتا ہے ون سائیڈڈ ڈرم کا. نہیں، اس سے میوزک کو مطلب میوزک تو اس سے بھی نکلتی ہے نا. اب میوزک وغیرہ کا مسئلہ کچھ الگ ہو جائے گا، اگر ہم اس پہ بات کرنے بیٹھ جائیں گے تو ہم لوگوں کا وقت زیادہ ہو جائے گا. لیکن جہاں تک میں نے اپنی تحقیق کی ہے، جہاں تک میں نے تحقیق کی ہے وہاں پہ ون سائیڈڈ ڈرم تو. جی آپ کی آواز کٹ رہی ہے افضل بھائی، بتائیں. میں کہہ رہا ہوں کہ کیا آپ نکاح میں ڈب بجانے کو جائز کرتے ہیں؟ ہمارے وہاں رواج نہیں ہے تو اس کا کوئی مسئلہ ہی یہاں نہیں اٹھتا ہے. عرب کا ایک کلچر تھا نا، ایک رواج تھا وہاں پہ دف بجانا. اپنے وہاں اس نہیں، طریقے کا کوئی کلچر نہیں رہا ہے. فیصل بھائی، تو مجھے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ لوگ اس میں لڑ رہے ہیں کہ رسول نے ہاتھ یہاں باندھے تھے کہ یہاں باندھے تھے.
مطلب 2 इंच کے فاصلے پہ لڑائیاں ہو رہی ہیں کہ ہاتھ کہاں بندھے تھے، اور جس کا رسول نے اعلانیہ مطلب زبان سے اعلان، ایک روایت میں نہیں، مطلب حدیث کی کتابیں بھری پڑی ہوئی کہ یہ زنا نہیں نکاح ہے، نکاح کا اعلان کرو اور ڈھب بجاؤ. تو یہ بات رسول کی مطلب کیوں اس کو سنت نہیں قرار کیا جاتا ہے؟ نہیں، جس طریقے سے اگر نکاح کا اعلان کرو اور دف بجاؤ، اس طریقے سے اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، تو ایک حدیث تو ہم کو جو ترمذی کی ملتی ہے جس کا میں نے ذکر کیا ہے وہ ضعیف ہے، اور اس کے متعلق اور بھی جو احادیث ہیں ابھی میری اس پر تحقیق نہیں ہے. اگر اس پہ کسی دن وہ بات کر سکتے. آواز آ رہی ہے افضل بھائی؟ آئی تھنک نیٹورک چلا گیا تھا. ہاں، نیٹ تھوڑا سا. ہمارے موضوع سے ہٹ کے بات ہو جائے گی، اور میں نہیں چاہتا کہ جی 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 جی. آپ کو میں نے جس کام کے لیے انوائٹ کیا ہے میں اس سے ہٹ کے کوئی سوالات آپ سے کروں. اور بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر فیصل بھائی، بڑی خوشی ہوئی کہ آپ ہماری آئے، اور میں امید کروں گا کہ آئندہ بھی آپ ہمارے ساتھ اسی طریقے سے وقتاً فوقتاً موضوعات پہ جڑے رہیں گے، اور ہمارے ساتھ اسی طریقے سے جو ہے اپنی رائے کو دیتے رہیں گے. بہت بہت شکریہ فیصل بھائی. انشاءاللہ. جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.